کالو کوا اس کے سامنے پڑے انڈوں میں سے ایک انڈا اٹھا کر بھاگ جاتا ہے اور فوراً سے اس کا ہاف فرائی ایگ بنا سویٹی چڑیا کا انڈا چرانے آتا ہے۔ وہ جیسے ہی سویٹی چڑیا کا انڈا چرانے ہی لگتا ہے، کالو کوے مجھے پورا یقین تھا کہ یہ جو بھی پکشیوں کے انڈے چوری ہو رہے ہیں نا، یہ تم ہی کر رہے ہو۔ عام دھمکی دے کر اس کا انڈا اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سویٹی چڑیا سیدھا ظالم چیل کے پاس جاتی ہے۔ نہیں چیل دی، مجھے آپ سے کام تھا۔ دراصل میں نے آپ کے جو انڈے ہیں نا، وہ کالو کوے کو چراتے ہوئے دیکھا۔ دور کسی جنگل میں ایک خوبصورت اور بہت ذمہ دار چڑیا رہا کرتی تھی۔ اس چڑیا کا نام سویٹی چڑیا تھا اور اس چڑیا کے ساتھ والے درخت پر ایک کالو کوا رہا کرتا تھا، جو بہت ہی آلسی اور کاہل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ گھمنڈی بھی تھا۔ کالو کوا کبھی بھی کوئی کام نہ کرتا اور دانا ادھر ادھر سے بہت سے پکشیوں کا چرا کر کھایا کرتا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور ایک دن کالو کوے کو بہت زیادہ بھوک ستا رہی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے بہت زور سے بھوک ستا رہی ہے۔ میرے پاس کھانے کے لیے کوئی دانا بھی نہیں ہے اور کوئی پکشی بھی نہیں نظر میں جس کا میں دانا چرا کر کھا لوں۔ پہلے تو سویٹی چڑیا کا چرا لیا کرتا تھا، لیکن جب سے چڑیا کے انڈے ہوئے ہیں اب وہ اپنے گھر سے باہر کم ہی نکلتی ہے۔ اور پھر کالو کوا دانے کی تلاش میں گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ اڑتے اڑتے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اڑتے اڑتے وہ ایک آبادی والی جگہ میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے گزرتے ہوئے رستے میں اسے ایک ہاف فرائی انڈا مل جاتا ہے۔ کالو کوا اسے دیکھ کر رک جاتا ہے۔ کالو کوے کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، کیونکہ اس نے ہاف فرائی انڈا پہلی بار دیکھا تھا اور وہ اس کے پاس رک کر اسے دیکھنے لگتا ہے۔ نہ جانے یہ کیا چیز ہے، میں نے تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کالو کوا ایسے خود سے بیٹھ کر باتیں کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اندر سے اسے آواز آتی ہے، بیٹا اٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے آملیٹ بناتی ہوں، اور اگر آملیٹ نہیں کھانا چاہتے تو ہاف فرائی انڈا بنا دیتی ہوں۔ اور پھر کالو کوا اندر آنے والی آواز سے سمجھ جاتا ہے کہ وہ ہاف فرائی انڈا ہے۔ اچھا، تو یہ ہاف فرائی انڈا ہے۔ اور پھر کالو کوا اسے کھانے لگتا ہے۔ کالو کوے کو ہاف فرائی انڈا بہت پسند آتا ہے اور وہ جھٹ سے سارا انڈا ہی چٹ کر جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ یہ ہاف فرائی انڈا تو بہت مزے کا تھا، اب تو میں یہ روز کھایا کروں گا۔ اور ایسے وہاں سے کالو کوا چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن جب کالو کوا دوبارہ وہیں آتا ہے ہاف فرائی انڈا کھانا، تو اسے انڈا وہاں پر نہیں ملتا۔ کالو کوا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے آگے چلا جاتا ہے۔ اڑتے اڑتے رستے میں ایک درخت کے اوپر اسے 2 انڈے دکھائی دیتے ہیں۔ ارے واہ، یہ انڈے بہت اچھے دکھ رہے ہیں، ان کا ہاف فرائی انڈا بہت اچھے سے بن جائے گا اور میں تو پورے کا پورا ہی کھا جاؤں گا۔ اور پھر کیا تھا، کالو کوا کسی بیچاری چڑیا کے 2 انڈے اٹھا کر جلدی سے اپنے گھونسلے کی طرف بھاگ جاتا ہے اور جلدی سے ان کا ہاف فرائی ایگ بنا کر کھا لیتا ہے۔ اب تو کالو کوے کو روزانہ ہاف فرائی ایگ کھانے کی عادت سی ہی پڑ گئی تھی۔ وہ جہاں سے بھی اسے انڈا ملتا لے کر اپنے گھونسلے میں آ جاتا اور فوراً سے اسے ہاف فرائی ایگ بنا کر کھا جاتا۔ ایک دن کالو کوا صبح سے شام تک انڈا ڈھونڈتا ہے، لیکن اسے کہیں سے کوئی انڈا نہیں ملتا اور آخر کار وہ اپنا ہی انڈا فرائی کر کے کھا لیتا ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور کالو کوے کی ہاف فرائی ایگ کھانے کی عادت دن بدن بڑھتی گئی۔ ایک دن کالو کوا بہت پریشان تھا کیونکہ اسے کہیں سے بھی کوئی انڈا نہیں مل پا رہا تھا ہاف فرائی ایگ بنانے کے لیے۔ اور پھر کیا تھا، وہ سویٹی چڑیا کے انڈوں میں سے ایک انڈا جب رات گہری ہو جاتی ہے تو چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ رات کو سویٹی چڑیا سو رہی ہوتی ہے اور کالو کوا اس کے سامنے پڑے انڈوں میں سے ایک انڈا اٹھا کر بھاگ جاتا ہے اور فوراً سے اس کا ہاف فرائی ایگ بنا کر کھا جاتا ہے۔ صبح جب سویٹی چڑیا اٹھتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ارے یہ کیا، میرا ایک انڈا کہاں گیا؟ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ رات کو تو 4 انڈے ہی تھے،
اب میں کیا کروں؟ سویٹی چڑیا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ آج رات کو میں سونے کی ایکٹنگ کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ چور آج رات کو پھر سے آئے گا۔ اور پھر رات کو سویٹی چڑیا سونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور کالو کوا آج پھر سویٹی چڑیا کا انڈا چرانے آتا ہے۔ وہ جیسے ہی سویٹی چڑیا کا انڈا چرانے ہی لگتا ہے تو سویٹی چڑیا اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ کالو کوے، مجھے پورا یقین تھا کہ یہ جو بھی پکشیوں کے انڈے چوری ہو رہے ہیں نا، یہ تم ہی کر رہے ہو۔ ہاں ہاں چڑیا، میں ہی چرا رہا ہوں تمام پکشیوں کے انڈے، جو ہوتا ہے کر لو۔ اور پھر کالو کوا ایسے سویٹی چڑیا کو کھلے عام دھمکی دے کر اس کا انڈا اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب سویٹی چڑیا کے پاس 2 انڈے رہ گئے تھے۔ سویٹی چڑیا بھی بہت سمجھدار تھی۔ وہ فوراً سے ایسا کرتی ہے کہ اپنے دونوں انڈے اٹھا کر اپنی بہن جو دوسرے جنگل میں رہا کرتی تھی، ٹونی چڑیا کے گھونسلے میں رکھ آتی ہے۔ ٹونی چڑیا، ہمارے جنگل میں چور بہت بڑھ گئے ہیں۔ میرے 4 انڈوں میں سے اب 2 انڈے بچے ہیں اور مجھے ان 2 کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ تم میرے انڈے اپنے پاس رکھ لو اور جب تک بچے نہیں نکلتے تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے سویٹی چڑیا، تمہارے بھی بہت احسانات ہیں مجھ پر، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ اور پھر سویٹی چڑیا اپنے دونوں انڈے اپنی بہن ٹونی چڑیا کے پاس رکھ کر اپنے جنگل واپس لوٹ آتی ہے۔ اب سویٹی چڑیا کا پورا پلان تھا کالو کوے کو پکڑوانے کا اور جنگل کے تمام پکشیوں سے مروانے کا۔ پھر وہ ایک پلان بناتی ہے۔ جنگل کی ظالم چیل سویٹی چڑیا کی بہت اچھی دوست تھی، کیونکہ جب بھی ظالم چیل کو کوئی مسئلہ بنتا تو سویٹی چڑیا اس کے کام آتی۔ سویٹی چڑیا سیدھا ظالم چیل کے پاس جاتی ہے۔ ظالم چیل تو اپنے گھر پہ موجود نہیں ہوتی، لیکن ظالم چیل کے انڈے اپنے گھر پہ ہی پڑے ہوتے ہیں۔ سویٹی چڑیا اس کے دونوں انڈے اٹھا کر اپنے گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور خود سو جاتی ہے۔ رات کو جب کالو کوا آتا ہے تو وہ سویٹی چڑیا کے انڈے سمجھ کر دونوں کو ہی اٹھا کر ہاف فرائی ایگ بناتا ہے اور کھانے ہی لگتا ہے تو چھی یہ کیسا ذائقہ ہے؟ ایسے ایگ تو نہیں کھائے میں نے پہلے، بہت گندا ذائقہ ہے۔ اور پھر کالو کوا اس کے انڈے نہیں کھاتا اور وہ وہیں پہ رکھ دیتا ہے۔ ادھر سویٹی چڑیا اگلے ہی دن ظالم چیل کے پاس دوبارہ جاتی ہے اور ظالم چیل گھر پہ ہی ہوتی ہے۔ آؤ ننھی چڑیا، کیا کوئی کام تھا تو تم مجھے بتا دیتی، اتنی زحمت کیوں کی؟ نہیں چیل دی، مجھے آپ سے کام تھا۔ دراصل میں نے آپ کے جو انڈے ہیں نا، وہ کالو کوے کو چراتے ہوئے دیکھا۔ کیا کالو کوے کی اتنی ہمت؟ وہی تو میں کہوں کہ جنگل میں کس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ میرے انڈے چرائے۔ پھر کیا تھا، ظالم چیل بہت غصے میں آ جاتی ہے اور آگ بگولا ہو کر کالو کوے کے گھونسلے کی طرف چلی جاتی ہے۔ ارے او کالو کوے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے انڈے چرانے کی؟ کیا تمہیں اپنا انجام نہیں پتا؟ چیل دی آپ یہاں؟ میں نے آپ کے انڈے تو نہیں چرائے۔ خبردار، جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ ابھی بھی یہ جو انڈے سامنے پڑے ہیں یہ ثبوت ہے کہ تم نے میرے انڈے چرائے ہیں۔ چیل دی، مجھے معاف کر دیجئے۔ مجھے بہت پسند ہے ہاف فرائی ایگ بنا کر کھانا، اس لیے میں جنگل کے تمام پکشیوں کے انڈے کھا جایا کرتا ہوں۔ پھر کیا تھا، ظالم چیل کالو کوے کو ایک درخت کے ساتھ باندھ کر اسے اچھا خاصا ڈنڈوں سے مارتی ہے اور پھر پولیس کو بلواتی ہے اور کالو کوے کو سزا دلواتی ہے۔